بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھائیوں کے چند سوالات تھے جن کے جواب پیش خدمت ہیں۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص تو اخلاص کا مطلب ہے صاف، بری ہونا، صاف ہونا۔ اخلاص کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو ریاکاری سے، دکھلاوے سے، ان تمام برائی سے پاک صاف ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یعنی اخلاص کا مطلب ہے کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام انسان کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، تو اخلاص کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی بھی کام انسان کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ کہیں مجمع میں عبادت کر رہا ہے تو دوسرے انداز سے کرتا ہے، اکیلے کرتا ہے تو عبادت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یا ایسا بھی نہ ہو کہ جب عبادت کریے، کوئی بھی کام کیا، خرچہ کیا، صدقہ کیا، کچھ بھی کام کیا، اب اس کے دل میں بات آتی ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، یار لوگ تعریف نہیں کر رہے ہیں میں نے اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنوا دی، میں نے اتنا خرچہ کیا، میں نے اتنی 50 جگہ کھلوا دی۔ اب اس کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی لوگ میری تعریف کریں، تو اس کا مطلب ہے اخلاص کی کمی ہے، اخلاص نہیں ہے اس کے اندر۔ بلکہ اگر لوگ تعریف نہ بھی کریں نہ کریں، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہو، اس پر بس صرف یہ ہوتا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے اخلاص۔ اب اخلاص پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ اس کے پیدا کرنے کے لیے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی خود تربیت کرنی ہے۔ اس کے کچھ طریقے علماء کرام نے فرمائے۔ پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے ہر شخص اپنی نیت درست کرے، اور بلکہ تجدید نیت کرتا رہے، نیت بھی تازہ کرتا رہے، ہر وقت نیت یہ دل میں رکھتے ہیں اللہ میں تیری رضا کی نہیں کر رہا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے بار بار دل میں آیا اللہ صرف تیری رضا کی نہیں کر رہا ہوں، تو نیت درست کرے۔ دوسرے یہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اغراض کو دور کرے، یعنی کسی بھی کام، نیک کام کرنے میں دنیا کا کوئی غرض نہ ہو کہ بھئی یہ میں کام کر رہا ہوں اس سے میرے دنیا کا یہ فائدہ ہوگا، یہ نہ ہو۔ اور دوسری یہ ہے کہ یعنی کوئی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہے، یعنی اس طرح ڈرتے رہے کہ کہیں میرے کام کی وجہ سے کوئی اس میں خرابی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ ضائع ہو جائے، اس سے بھی ڈرتا رہے۔ نفسانی خواہشات کو بھی ختم کرے، نفسانی خواہشات کے لوگ واہ واہ بولیں، واہ بھائی شیخ صاحب، واہ بھائی حاجی صاحب، واہ واہ، یہ چیز ختم ہو۔ کوئی بھی عمل کرے، مجمع میں کرے یا اکیلے کرے، ایک سا ہونا چاہیے، اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے، اور اپنے گناہوں کو یاد رکھے اور اپنی نیکیوں کو چھپائے، گناہوں کو یاد رکھے اور نیکیوں کو چھپائے، ان چیزوں سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اخلاص کے فضائل بھی پیش نظر رکھے، یعنی ذہن میں یہ رکھے کہ اخلاص کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر اخلاص کے لیے کیا ہوگا وہ کافی ہے اس کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ مخلص کی تعریف کا علم حاصل کرے، یعنی پھر اس بات میں پڑھتا بھی رہے کہ اخلاص کے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا طریقے ہوتے ہیں، اس کی کوشش میں بھی لگا رہے۔ تو لہذا ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، اللہ پاک ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ دوسرا پوچھا ایک بھائی نے کہ سخی اور کنجوس کی کیا تعریف ہے؟ سخی اس کو بولتے ہیں جو خرچ کرنے والا ہو، اور کنجوس، بخیل اس کو بولتے ہیں جو روکنے والا ہو۔ اب خرچ کرنے والا صرف پیسہ نہیں بلکہ ہر چیز، اپنے اخلاق، اپنا کردار، اپنی گفتار، اپنا علم، اپنا پیار محبت، یہ جو کچھ اس کے پاس وہ خرچ کرے، دوسروں کی مدد کرے، وہ سخی ہے۔ اور بخیل کنجوس جو روکنے والا ہو، پیسوں سے لوگوں کو، اپنا پیسہ لوگوں سے روک کے رکھے، اپنے اخلاق لوگوں سے روک کے رکھے، لوگوں کی مدد نہ کرے، اپنی یعنی گاڑی، کاروبار، ان چیزوں میں جو ہے نا لوگوں سے روک کے رکھے، یہ بخیل ہے۔ سخی اور بخیل کے بارے میں حدیث شریف میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل یعنی کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، تمام لوگوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے، یعنی ایک شخص جاہل ہے، جہالت علم نہیں ہے، لیکن سخی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، یعنی کچھ بھی خرچ کرتا ہے، اور ایک بہت عبادت کرتا ہے، لیکن کنجوس بخیل ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ شیطان بھی جو سخی ہے اس سے ڈرتا ہے، جو گناہ گار ہے لیکن سخی ہے، شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ لیکن ایک شخص عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، شیطان کو اس سے کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، اور جو شخص دنیا میں سخی ہوگا وہ اس درخت کی شاخ کو پکڑ لے گا، اب وہ درخت اس بغیر یعنی اس کو جنت میں لے جائے وہ چھوڑے گا نہیں۔
اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کمینی خصلت والا اور کنجوس یعنی بخیل اور احسان جتانے والا داخل نہیں ہوگا. یعنی جو شخص، کیا مطلب پتہ چلا کہ جو کنجوس ہوگا، بخیل ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو لہٰذا ان حدیث شریف سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سخاوت کو اپنانا چاہیے. سخاوت کا مطلب ہے خرچ کرنا، صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں، بلکہ اپنی محنت، اپنی جو لوگوں کے کام آنا، کسی کی گاڑی سے مدد کر دی، کسی کی باتوں سے مدد کر دی، کسی کے اخلاق کے ساتھ مدد، یعنی کچھ بھی ہے آپ کے پاس خرچ کریں. محبت ہے تو محبت ہے بانٹیں، اور کنجوسی سے بچیں، یعنی روکنے والے نہ بنیں. اب وہ چاہے پیسہ ہو، چاہے آپ کی خدمت ہو، چاہے آپ کی عادات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ان کو روکنے والے نہ بنیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک بھائی نے پوچھا کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں. تو پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں شریعت مطہرہ میں، بلکہ یہاں تک کیا آتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پڑوسیوں کے حقوق بتانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے پڑوسیوں کو وراثت میں بھی شاید شامل کر لیں گے، اتنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ 3 باتوں کا اہتمام کرے. نمبر 1، جب بات کرے تو سچ بولے. اس کے پاس جب کوئی امانت پاس اس کے رکھی جائے تو اس میں امانت داری کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. یہ 3 باتیں ہونی چاہیے. ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محلے کے لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو. کسی شخص کا نیکوکار یا بدکار ہونا اس کے پڑوسی کو گواہی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی نیکوکاری اور بدکاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کام کے بارے میں اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے یہ کام اچھا کیا ہے تو سمجھو تمہارا کام یہ اچھا ہے، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے تو یہ کام برا کیا ہے تو سمجھو تمہارا یہ کام برا ہے. شعر آتا ہے، ایک شعر میں کہتے ہیں کہ برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، زبان خلق کو نکار خدا سمجھو. یعنی جب لوگ کسی بات کو برا 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 کہہ رہے ہو، سمجھو یہی نکار خدا ہے، یہ اللہ کی آواز ہے. اگر کسی مسلمان کا یہ حال نہیں ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے بے خوف اور مطمئن نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے ایمان کا مقام نصیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، کہ جنت میں اس شخص کا داخلہ منع ہے جس کی شرارتوں کی اور ایذا رسانی کی وجہ سے اس کے پڑوسی امن میں نہ ہو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے دریافت کیا کون یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ سے محفوظ نہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسی شرارتیں کرتے ہیں، ایسی حرکات کرتے ہیں کہ پڑوسی بیچارے تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں. اس سے ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنے کا مقام ہے. پڑوسیوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، اس نے سلوک کے ساتھ، ان کی پریشانی میں ان کے کام آنا، ان کے غم میں ان کی غم خواری کرنا، ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہونا، یہ پڑوسی کے حقوق ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو اور اپنے ہمساؤں کی خبر گیری کرو. یعنی صرف اپنی لذت کی پیش نظر سالن نہ بناؤ، بلکہ ضرورت مند ہمساؤں کا بھی خیال رکھو کہ ان کے گھر میں بھی سالن بھیجو. یعنی کیا مطلب کہ اپنی ضروریات میں پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو. ہمسائیگی، پڑوسی، اس کا خیال رکھنا چاہیے. پڑوسی کے اور بھی بہت سارے بے شمار حقوق ہیں. بس اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.